بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں روزے کے تعلق سے اور چند ضروری مسائل پر بات کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان میں غسل جنابت صبح کو کرنے سے روزے میں تو کچھ نقصان نہیں آتا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی صبح میں اٹھ کر غسل جنابت کرے تو اس سے روزے میں کچھ خلل اور خرابی لازم نہیں آتی۔ دوسرا سوال ہے، ایک شخص روزے میں قصداً جان بوجھ کر رومال بھگو کر اس لیے سر پر اوڑھتا ہے تاکہ روزے میں تخفیف ہو، ہلکا پن ہو، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ جواب: ابو داؤد شریف کی روایت اور در مختار کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح اگر کوئی کرتا ہے روزے میں آسانی کے لیے، کپڑا بھگوئے اور پھر سر پہ ڈال دے تاکہ کچھ ٹھنڈک کا بھی احساس ہو اور روزے میں آسانی ہو، تو اس طرح کرنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ مفتہ بہ قول یہی ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اس سے روزہ فاسد بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا سوال ہے، روزے میں تر کپڑا پہننا یا بار بار غسل کرنا؟ ایک آدمی گرمی بہت ہے، دھوپ بہت ہے، جیسے آج کل گرمی کا روزہ ہے، دھوپ کا ماحول ہے، تو گرمی سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے اگر کوئی بار بار غسل کر رہا ہے، یا آج کل تو بعض جگہ پانی کے ٹب بنے ہوئے ہوتے ہیں موٹے چوڑے، اگر کوئی اس میں ٹھنڈا پانی بھر کے اس میں بیٹھا رہے ٹھنڈک کے لیے، یا کوئی حوض میں اتر جائے تاکہ روزے میں آسانی ہو، گرمی نہ لگے، یا پھر اس نے کپڑا جو ہے پانی میں بھگو لیا، پانی کے اندر کپڑے کو تر کر لیا اور وہی کپڑا سر پہ ڈالے رہتا ہے، یا پورے بدن پر چادر لپیٹ کے رہتا ہے، یا چادر کو پانی میں تر کر کے اپنے اوپر ڈال کر اوڑھ کے سو گیا تاکہ روزے میں آسانی رہے، گرمی نہ لگے، تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، اس سے روزے میں کچھ فرق نہیں آتا، یعنی اس سے روزہ نہ فاسد ہوتا ہے، نہ روزہ ٹوٹتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ سب گرمی سے بچنے کی آسان شکلیں ہیں۔ ایک سوال ہے چوتھا کہ روزے میں گرمی کی وجہ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یا منہ پر پانی ڈالنا، نہانا، کپڑا پانی سے تر کر کے بدن پر ڈالنا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، بار بار کلی کرتا ہے، یا ناک میں پانی ڈالتا ہے، یا منہ پر پانی ڈالتا رہتا ہے، یا بار بار غسل کرتا ہے، یا کپڑا تر کر کے بدن پہ ڈال لیتا ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یہ چوتھا مسئلہ، اس کو خاص سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری شکلیں دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے ہے۔ پانچواں آخری سوال ہے، روزے کی حالت میں بذریعہ انجیکشن خون نکلوانا کیا مفسد صوم ہے یا نہیں؟ ایک آدمی نے روزے کی حالت میں انجیکشن کے ذریعے اپنے بدن سے خون نکلوایا، تو اس طرح انجیکشن کے ذریعے خون کا نکلوانا کیا اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ روزہ فاسد ہوتا ہے۔ البتہ اگر
اس طرح انجیکشن کے ذریعے خون نکلوانے سے بدن میں ضعف اور کمزوری کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں جبکہ روزے کی طاقت نہ رہے گی تو اس طرح کرنا مکروہ ہے. یعنی کوئی آدمی ضعیف ہے، کمزور ہے، یا انسان ہٹا کٹا بھی ہے لیکن روزہ ہے. اب روزے کی حالت میں انجیکشن کے ذریعے خون نکالوانے سے یا خون کے کھینچنے سے اگر اس کے بدن میں ضعف اور کمزوری بڑھنے کا خطرہ ہے کہ جس سے روزے کا نبھاؤ مشکل ہو جائے، روزے کی طاقت نہ رہے، تو ایسی صورت میں یہ شکل مکروہ ہوگی. لیکن اگر خون کھینچنے سے اس کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور روزے میں کوئی ضعف محسوس نہیں ہوتا تو اس طرح انجیکشن کے ذریعے خون کا نکلوانا، اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ فاسد ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور مسائل کو سمجھتے ہوئے اپنے روزوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.